شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان میں سے بعض سچے عیسائی جب اس قرآن کو سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اتارا گیا ہے تو آپ ان کی آنکھوں کو اشکریز دیکھتے ہیں۔ یہ آنسوؤں کا جھلکنا اس حق کے باعث ہے جس کی انہیں معرفت نصیب ہو گئی ہے، ساتھ یہ عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب، ہم تیرے بھیجے ہوئے حق پر ایمان لے آئے، سو تو ہمیں بھی حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس حق یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید پر جو ہمارے پاس آیا ہے ایمان نہ لائیں، حالانکہ ہم بھی یہ طمع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اپنی رحمت و جنت میں داخل فرما دے۔ سو اللہ نے ان کی اس مومنانہ بات کے عوض انہیں ثواب میں جنتیں عطا فرما دیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہی نیکوکاروں کی جزا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں اپنے اوپر حرام مت ٹھہراؤ، اور نہ ہی حد سے بڑھو، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور جو حلال پاکیزہ رزق اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے ان میں سے کھایا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تمہاری بے مقصد اور غیر سنجیدہ قسموں میں تمہاری گرفت نہیں فرماتا، لیکن تمہاری ان سنجیدہ قسموں پر گرفت فرماتا ہے جنہیں تم ارادی طور پر مضبوط کر لو۔ اگر تم ایسی قسم کو توڑ ڈالو تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا اسی طرح ان مسکینوں کو کپڑے دینا ہے، یا ایک گردن یعنی غلام یا باندی کو آزاد کرنا ہے۔ پھر جسے یہ سب کچھ میسر نہ ہو تو 3 دن روزہ رکھنا ہے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم کھا لو اور پھر توڑ بیٹھو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں خوب واضح فرماتا ہے تاکہ تم اس کے احکام کی اطاعت کر کے شکر گزار بن جاؤ۔ اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور عبادت کے لیے نصب کیے گئے بت اور قسمت معلوم کرنے کے لیے فال کی تیر سب ناپاک شیطانی کام ہیں، سو تم ان سے مکمل طور پر پرہیز کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور کینہ ڈلوا دے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے۔ کیا تم اس شرنگیز باتوں سے باز آؤ گے؟ اور تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور خدا اور رسول کی مخالفت سے بچتے رہو۔ پھر اگر تم نے روگردانی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف احکام کا واضح طور پر پہنچا دینا ہی ہے، اور وہ یہ فریضہ ادا فرما چکے ہیں۔ ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اس حرام میں کوئی گناہ نہیں جو وہ حکم حرمت اترنے سے پہلے کھا پی چکے ہیں، جبکہ وہ بقیہ معاملات میں بچتے رہے اور دیگر احکام الہی پر ایمان لائے اور اعمال صالحہ پر عمل پیرا رہے۔ پھر احکام حرمت کے آ جانے کے بعد بھی ان سب حرام اشیاء سے پرہیز کرتے رہے اور ان کی حرمت پر صدق دل سے ایمان لائے۔ پھر صاحبان تقوی ہوئے اور بالآخر صاحبان احسان یعنی اللہ کے خاص محبوب وہ مقرب ہونے کو کار بندے بن گئے، اور اللہ احسان والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کسی قدر ایسے شکار سے تمہیں ضرور آزمائے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکتے ہیں، تاکہ اللہ اس شخص کی پہچان کروا دے جو اس سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ پھر جو شخص اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کر جائے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے ایمان والو، تم احرام کی حالت میں شکار کو مت مارا کرو، اور تم میں سے جس نے بحالت احرام قصدن اسے مار ڈالا تو اس کا بدلہ مویشیوں میں سے اسی کے برابر کوئی جانور ہے جسے اس نے قتل کیا ہے۔
جس کی نسبت تم میں سے دو عادل شخص فیصلہ کرے کہ واقعی یہ جانور اس شکار کے برابر ہے، بشرطے کہ وہ قربانی کعبہ پہنچنے والی ہو یا اس کا کفارہ چند محتاجوں کو کھانا ہے، یعنی جانور کی قیمت کے برابر معمول کا کھانا جتنے بھی محتاجوں کو پورا آ جائے، یا اس کے برابر یعنی جتنے محتاجوں کا کھانا بنے اس قدر روزے ہیں تاکہ وہ اپنے کیے کے بوجھ کا مزہ چکے، جو کچھ اس سے پہلے ہو گزرا اللہ اسے معاف فرما دیا، اور جو کوئی ایسا کام دوبارہ کرے گا تو اللہ اس سے نافرمانی کا بدلہ لے گا، اور اللہ بڑا غالب بدلہ لینے والا ہے۔ تمہارے لیے دریا کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے اور مسافروں کے فائدے کی خاطر حلال کر دیا گیا ہے، اور خشکی کا شکار تم پر حرام کیا گیا ہے جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کی بارگاہ کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ نے عزت و ادب والے گھر کعبے کو لوگوں کے دینی و دنیاوی امور میں قیام امن کا باعث بنا دیا ہے، اور حرمت والے مہینے کو اور کعبے کی قربانی کو اور گلے میں علامتی پٹے والے جانوروں کو بھی جو حرم مکہ میں لائے گئے ہوں، سب کو اسی نسبت سے عزت و احترام عطا کیا گیا ہے۔ یہ اس لیے کہ تمہیں علم ہو جائے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ خوب جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے بہت واقف ہے۔ جان لو کہ اللہ سخت گرفت والا ہے، اور یہ کہ اللہ بڑا بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا بھی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر احکام کاملاً پہنچا دینے کے سوا کوئی اور ذمہ داری نہیں، اور اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ میرے محبوب فرما دیجئے، پاک اور ناپاک دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اے انسان، اگرچہ تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت بھلی لگے، پس اے عقل مند لوگو، تم کثرت و قلت کا فرق دیکھنے کے بجائے اللہ سے ڈرا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اے ایمان والو، تم ایسی چیزوں کی نسبت سوال مت کیا کرو جن پر قرآن خاموش ہو، کہ اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائے تو تمہیں مشقت میں ڈال دے اور تمہیں بری لگے، اور اگر تم ان کے بارے میں اس وقت سوال کرو گے جبکہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو وہ تم پر نزول حکم کے ذریعے ظاہر یعنی معین کر دی جائیں گی، جس سے تمہارے ثواب دید ختم ہو جائے گی اور تم ایک ہی حکم کے پابند ہو جاؤ گے۔ اللہ نے ان باتوں اور سوالوں سے اب تک درگزر فرمایا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا بردبار ہے۔ بے شک تم سے پہلے ایک قوم نے ایسی ہی باتیں پوچھی تھیں، جب وہ بیان کر دی گئی پھر وہ ان کے منکر ہو گئے۔ اللہ نے نہ تو بحیرہ کو امر شرعی مقرر کیا ہے اور نہ صائبہ کو اور نہ وسیلہ کو اور نہ حام کو، لیکن کافر لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس قرآن کی طرف جسے اللہ نے نازل فرمایا ہے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں ہمیں وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ دین کا علم رکھتے ہوں اور نہ ہی ہدایت یافتہ ہوں۔ اے ایمان والو، تم اپنی جانوں کی فکر کرو، تمہیں کوئی گمراہ نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر تم ہدایت یافتہ ہو چکے ہو۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں ان کاموں سے خبردار فرما دے گا جو تم کرتے رہے تھے۔ اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کی موت آئے تو وصیت کرتے وقت تمہارے درمیان گواہی کے لیے تم میں سے دو انصاف کرنے والے ہوں، یا تمہارے غیروں میں سے کوئی دوسرے دو شخص ہوں۔ اگر تم ملک میں سفر کر رہے ہو پھر اسی حال میں تمہیں موت کی مصیبت آ پہنچے تو تم ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو۔ اگر تمہیں ان پر شک گزرے تو وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہم اس کے عوض کوئی قیمت حاصل نہیں کریں گے، خواہ کوئی کتنا ہی قرابت دار ہو، اور نہ ہم اللہ کی مقرر کردہ گواہی کو چھپائیں گے، اگر چھپائیں تو ہم اسی وقت گناہگاروں میں ہو جائیں گے۔ پھر اگر اس بات کی اطلاع ہو جائے کہ وہ دونوں صحیح گواہی چھپانے کے باعث گناہ کے سزاوار ہو گئے ہیں تو ان کی جگہ دو اور گواہ وصیت کے حقداروں میں سے کھڑے ہو جائیں جو میت کے زیادہ قریبی ہوں۔
پھر وہ اللہ کی قسم کھائے کہ بے شک ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے اور ہم حق سے تجاوز نہیں کر رہے، اگر ایسا کریں تو ہم اسی وقت ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ طریقہ اس بات سے قریب تر ہے کہ لوگ صحیح طور پر گواہی ادا کریں، یا اس بات سے خوف زدہ ہو کہ غلط گواہی کی صورت میں ان کی قسموں کے بعد وہی قسمیں زیادہ قریبی ورثہ کی طرف لوٹائی جائیں گی۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے احکام کو غور سے سنا کرو، اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس دن سے ڈرو جس دن اللہ تمام رسولوں کو جمع فرمائے گا، پھر ان سے فرمائے گا کہ تمہیں تمہاری امتوں کی طرف دعوت دین کا کیا جواب دیا گیا تھا؟ وہ حضور الہی میں عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی غیب کی سب باتوں کا خوب جاننے والا ہے۔ جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ بن مریم تم اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر میرا احسان یاد کرو، جب میں نے پاک روح جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تمہیں تقویت بخشی، تم گہوارے میں بعہد طفیلیت اور پختہ عمری میں بعہد تبلیغ اور رسالت یکساں انداز سے لوگوں سے گفتگو کرتے تھے، اور جب میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور دانائی و تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی کے گارے سے پرندے کی شکل کے مانند مورتی بناتے تھے، پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ مورتی میرے حکم سے پرندہ بن جاتی تھی، اور جب تم مادرزاد اندھوں اور کوڑھیوں یعنی برس زدہ مریضوں کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے قبر سے نکال کھڑا کر دیتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تمہارے قتل سے روک دیا تھا جبکہ تم ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، تو ان میں سے کافروں نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ اور جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ ڈال دیا کہ تم مجھ پر اور میرے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے اور تو گواہ ہو جا کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں۔ اور یہ بھی یاد کرو جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ بن مریم کیا تمہارا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا دسترخوان اتار دے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جواباً کہا لوگو اللہ سے ڈرو اگر تم صاحب ایمان ہو۔ وہ کہنے لگے ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، اور ہم مزید یقین سے جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے، اور ہم اس خوان نعمت کے اترنے پر گواہ ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے دسترخوان کی نعمت نازل فرما دے کہ اس کے اترنے کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے، ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی، اور وہ خوان نعمت تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا کر، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا پروردگار ہے۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں اسے تم پر نازل فرماتا ہوں، پھر تم میں سے جو شخص اس کے بعد کفر کرے گا تو یقیناً میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہاں والوں میں سے کسی کو بھی ایسا عذاب نہ دوں گا۔ اور جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم مجھ کو اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو؟ وہ عرض کریں گے تو پاک ہے، میرے لیے یہ روا نہیں کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں، اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو یقیناً تو اسے جانتا، تو ہر اس بات کو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، اور میں ان باتوں کو نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے، بے شک تو ہی غیب کی سب باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ میں نے انہیں سوائے اس بات کے کچھ نہیں کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کیا کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان کے عقائد و اعمال پر اس وقت تک خبردار رہا جب تک میں ان لوگوں میں موجود رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان کے حالات پر نگہبان تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی بڑا غالب حکمت والا ہے۔ اللہ فرمائے گا یہ ایسا دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، یہی رضائے الہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔
تمام آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان میں ہے سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس سورت میں 160 پہ 6 آیتیں اور 20 رکوع ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور تاریکیوں اور روشنی کو بنایا، پھر بھی کافر لوگ معبودان باطلہ کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی کے گارے سے پیدا فرمایا، یعنی کرۂ ارض پر حیات انسانی کی کیمیائی ابتدا اس سے کی، پھر اس نے تمہاری موت کی میعاد مقرر فرما دی اور انعقاد قیامت کا معینہ وقت اسی کے پاس مقرر ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ اور آسمانوں میں اور زمین میں وہی اللہ ہی معبود برحق ہے جو تمہاری پوشیدہ اور تمہاری ظاہر سب باتوں کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کما رہے ہو وہ اسے بھی جانتا ہے۔ اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے ان کے پاس کوئی نشانی نہیں آتی مگر یہ کہ وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ پھر بے شک انہوں نے اسی طرح حق یعنی قرآن کو بھی جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس اللہ کی نشانی کے طور پر آیا، بس ان قریب ان کے پاس ان کی خبریں آئی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا جنہیں ہم نے زمین میں ایسا مستحکم اقتدار دیا تھا کہ ایسا اقتدار اور جماؤ تمہیں بھی نہیں دیا، اور ہم نے ان پر لگاتار برسنے والی بارش بھیجی اور ہم نے ان کے مکانات و محلات کے نیچے سے نہریں بہائیں، پھر اتنی پرعشرت زندگی دینے کے باوجود ہم نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسرے امتوں کو پیدا کیا۔ اور ہم اگر آپ پر کاغذ پہ لکھی ہوئی کتاب نازل فرما دیتے پھر یہ لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی کافر لوگ یہی کہتے یہ صریح جادو کے سوا کچھ نہیں۔ اور وہ کفار کہتے ہیں کہ اس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا جسے ہم ظاہراً دیکھ سکتے، اور وہ ان کی تصدیق کر دیتا، اور ہم اگر فرشتہ اتار دیتے ان کا کام ہی تمام ہو چکا ہوتا، پھر انہیں ذرا بھی مہلت نہ دی جاتی۔ اور اگر ہم رسول کو فرشتہ بناتے تو اسے بھی آدمی ہی کی صورت میں بناتے، اور ہم ان پر تب بھی وہی شبہ وارد کرتے جو شبہ وہ التباس اور اب کر رہے ہیں، یعنی اس کی بھی ظاہری صورت دیکھ کر کہتے کہ یہ ہمارے مثل بشر ہے۔ اور بے شک آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ مذاق کیا جاتا رہا، پھر ان میں سے مسخرہ پن کرنے والوں کو حق کے اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ فرما دیجئے کہ تم زمین پر چلو پھرو، پھر نگاہ عبرت سے دیکھو کہ حق کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہے۔ آپ ان سے سوال فرمائیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے، پھر یہ بھی فرما دے کہ اللہ ہی کا ہے، اس نے اپنی ذات کی ذمہ کرم پر رحمت لازم فرما دی۔ وہ تمہیں روز قیامت جس میں کوئی شک نہیں ضرور جمع فرمائے گا جنہوں نے اپنی جانوں کو دائمی خسارے میں ڈال دیا ہے، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور وہ ساری مخلوق جو رات میں اور دن میں آرام کرتی ہے اسی کی ہے، اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ فرما دیجئے کیا میں کسی دوسرے کو عبادت کے لیے اپنا دوست بنا لوں اس اللہ کے سوا جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور خود اسے کھلایا نہیں جاتا۔ فرما دیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے حضور سب سے پہلا سر جھکانے والا مسلمان ہو جاؤں، اور یہ بھی فرما دیا گیا ہے کہ تم مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا۔ فرما دیجئے کہ بے شک میں تو بڑے عذاب کے دن سے ڈرتا ہوں، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو یہ کیسے ممکن ہے۔ اس دن جس شخص سے وہ عذاب پھیر دیا گیا تو بے شک اللہ نے اس پر رحم فرمایا، اور یہی اخروی بخشش کھلی کامیابی ہے۔ اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ بڑی حکمت والا خبردار ہے۔
آپ ان سے دریافت فرمائیے کہ گواہی دینے میں سب سے بڑھ کر کون ہے؟ آپ ہی فرما دیجئے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن اس لیے وحی کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے تمہیں اور ہر اس شخص کو جس تک یہ قرآن پہنچے ڈر سناؤ۔ کیا تم واقعی اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ آپ فرما دیں میں تو اس غلط بات کی گواہی نہیں دیتا۔ فرما دیجئے بس معبود تو وہی ایک ہی ہے، اور میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جنہوں نے اپنی جانوں کو دائمی خسارے میں ڈال دیا ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا یا اس نے اس کی آیتوں کو جھٹلایا؟ بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اور جس دن ہم سب کو جمع کریں گے پھر ہم ان لوگوں سے کہیں گے جو شرک کرتے تھے تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم معبود خیال کرتے تھے؟ پھر ان کی کوئی معذرت نہ رہے گی بجز اس کے کہ وہ کہیں گے ہمیں اپنے رب اللہ کی قسم ہے ہم مشرک نہ تھے۔ دیکھیے انہوں نے خود اپنے اوپر کیسا جھوٹ بولا، اور جو بہتان وہ دنیا میں تراشا کرتے تھے وہ ان سے غائب ہو گیا۔ اور ان میں کچھ وہ بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے رہتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر آپ کی اپنی بدنیتی کے باعث پردے ڈال دیے ہیں، سو اب ان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اس قرآن کو سمجھ سکیں، اور ہم نے ان کے کانوں میں ڈانٹ دے دی ہے، اور اگر وہ تمام نشانیوں کو کھلا بھی دیکھ لیں تو بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں آپ سے جھگڑا کرتے ہیں اس وقت کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پہلے لوگوں کی جھوٹی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں، اور وہ دوسروں کو اس نبی کے اتباع اور قرآن سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں، اور وہ محض اپنی ہی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں اور وہ اس ہلاکت کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ آگ کے کنارے پر کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے اے کاش ہم دنیا میں پلٹا دیے جائیں تو اب ہم اپنے رب کی آیتوں کو کبھی نہیں جھٹلائیں گے اور ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس اقرار میں کوئی سچائی نہیں بلکہ ان پر وہ سب کچھ ظاہر ہو گیا ہے جو وہ پہلے چھپایا کرتے تھے، اور اگر وہ دنیا میں لوٹا بھی دیے جائیں تو پھر وہی دہرائیں گے جس سے وہ روکے گئے تھے، اور بے شک وہ پکے جھوٹے ہیں۔ اور وہ یہی کہتے رہیں گے جیسے انہوں نے پہلے کہا تھا کہ ہمارے اس دنیاوی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی نہیں اور ہم مرنے کے بعد نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اور اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے اور انہیں اللہ فرمائے گا کیا یہ زندگی حق نہیں، تو کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے۔ پھر اللہ فرمائے گا بس اب تم عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ بس ایسے لوگ نقصان میں رہے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس اچانک قیامت آ پہنچے گی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم پر جب قرآن اس قیامت پر ایمان لانے کے بارے میں تقصیر کی اور وہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کے بوجھ لادے ہوئے ہوں گے، سن لو وہ بہت برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ اور دنیاوی زندگی کی عیش و عشرت کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کیا تم یہ حقیقت نہیں سمجھتے؟ اے حبیب بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ بات یقیناً آپ کو رنجیدہ کر رہی ہے کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں، بس یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ اللہ کی آیتوں سے ہی انکار کر رہے ہیں۔ اور بے شک آپ سے قبل بھی بہت سے رسول جھٹلائے گئے مگر انہوں نے جھٹلائے جانے اور اذیت پہنچائے جانے پر صبر کیا حتیٰ کہ انہیں ہماری مدد آ پہنچی، اور اللہ کی باتوں یعنی وعدوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور بے شک آپ کے پاس تسکین قلب کے لیے رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں۔
اور اگر آپ پر ان کی روگردانی شاق گزر رہی ہے اور آپ بہر صورت ان کے ایمان لانے کی خواہش مند ہیں، تو اگر آپ سے یہ ہو سکے کہ زمین میں اترنے والی کوئی سرنگ یا آسمان میں چڑھنے والی کوئی سیڑھی تلاش کر لیں، پھر انہیں دکھانے کے لیے ان کے پاس کوئی خاص نشانی لے آئیں، وہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو ہدایت پر ضرور جمع فرما دیتا، پس آپ اپنی رحمت و شفقت کے بے پایہ جوش کے باعث ان کی بدبختی سے بے خبر نہ ہو جائیں۔ بات یہ ہے کہ دعوت حق صرف وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو اسے سچے دل سے سنتے ہیں، اور مردود یعنی حق کے منکروں کو اللہ حالت کفر میں ہی قبروں سے اٹھائے گا، پھر وہ اسی رب کی طرف جس کا انکار کرتے تھے لوٹائے جائیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے ہر وقت ساتھ رہنے والی کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ فرما دیجئے بے شک اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ ایسی کوئی نشانی اتار دے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس کی حکمتوں کو نہیں جانتے۔ اور اے انسانوں، کوئی بھی چلنے پھرنے والا جانور اور پرندہ جو اپنے دو بازوؤں سے اڑتا ہو ایسا نہیں ہے، مگر یہ کہ بہت سی صفات میں وہ سب تمہارے ہی مماثل طبقات ہیں۔ ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جسے صراحتاً یا اشارتاً بیان نہ کر دیا ہو، پھر سب لوگ اپنے رب کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے انکار حق اور ضد کے باعث گمراہ کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے قبول حق کے باعث سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے۔ آپ ان کافروں سے فرمائیے، ذرا یہ تو بتاؤ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ پہنچے تو کیا اس وقت عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ ایسا ہرگز ممکن نہیں، بلکہ تم اب بھی اسی اللہ کو ہی پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہے تو ان مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے جن کے لیے تم اسے پکارتے ہو، اور اس وقت تم ان بتوں کو بھول جاتے ہو جنہیں اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر ہم نے ان کو نافرمانی کے باعث تنگ دستی اور تکلیف کے ذریعے پکڑ لیا تاکہ وہ عجز و نیاز کے ساتھ گڑ گڑائیں۔ پھر جب ان تک ہمارا عذاب آ پہنچا تو انہوں نے عاجزی وہ انکساری کیوں نہ کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے، اور شیطان نے ان کے لیے وہ گناہ آراستہ کر کے دکھایا جو وہ کیا کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو فراموش کر دیا جو ان سے کی گئی تھی تو ہم نے انہیں اپنے انجام تک پہنچانے کے لیے ان پر ہر چیز کی فراوانی کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں کی لذتوں اور راحتوں سے خوب خوش ہو کر مدہوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تھی، تو ہم نے اچانک انہیں عذاب میں پکڑ لیا، تو اس وقت وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔ پس ظلم کرنے والی قوم کی جڑ کاٹ دی گئی، اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ ان سے فرما دیجئے کہ تم یہ تو بتاؤ، اگر اللہ تمہاری سماعت اور تمہاری آنکھیں لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون معبود ایسا ہے جو یہ نعمتیں دوبارہ تمہارے پاس لے آئے؟ دیکھیے ہم کس طرح گوناگوں آیتیں بیان کرتے ہیں، پھر بھی وہ روگردانی کیے جاتے ہیں۔ آپ ان سے یہ بھی فرما دیجئے کہ تم مجھے بتاؤ، اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک یا کھلم کھلا آ پڑے تو کیا ظالم قوم کے سوا کوئی اور ہلاک کیا جائے گا؟ اور ہم پیغمبروں کو نہیں بھیجتے مگر خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے بنا کر، سو جو شخص ایمان لے آیا اور عملاً درست ہو گیا تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا انہیں عذاب چھو کر رہے گا، اسی وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ آپ ان کافروں سے فرما دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں از خود غیب جانتا ہوں،
اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اسی حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ فرما دیجئے کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ سو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور آپ اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو ڈر سنائیے جو اپنے رب کے پاس اس حال میں جمع کیے جانے سے خوف زدہ ہیں کہ ان کے لیے اس کے سوا نہ کوئی مددگار ہو اور نہ کوئی سفارش، تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ اور آپ ان شکستہ دل اور خستہ حال لوگوں کو اپنی صحبت و قربت سے دور نہ کیجیے جو صبح و شام اپنے رب کو صرف اس کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے رہتے ہیں۔ ان کے عمل و جزا کے حساب میں سے آپ پر کوئی چیز واجب نہیں، اور نہ آپ کے حساب میں سے کوئی چیز ان پر واجب ہے۔ اگر پھر بھی آپ انہیں اپنے لطف و کرم سے دور کر دیں تو آپ حق تلفی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے جو آپ کے شایع نشاں نہیں۔ اور اسی طرح ہم ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزماتے ہیں تاکہ وہ دولت مند کافر غریب مسلمانوں کو دیکھ کر استہزاء یہ کہیں کیا ہم میں سے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے؟ کیا اللہ شکر گزاروں کو خوب جاننے والا نہیں ہے؟ اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ ان سے شفقتاً فرمائیں کہ تم پر سلام ہو، تمہارے رب نے اپنی ذات کے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے۔ سو تم میں سے جو شخص نادانی سے کوئی برائی کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک وہ بڑا بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اور اسی طرح ہم آیتوں کو تفصیلاً بیان کرتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ مجرموں کا راستہ سب پر ظاہر ہو جائے۔ فرما دیجئے کہ مجھے اس بات سے روک دیا گیا ہے کہ میں ان جھوٹے معبودوں کی عبادت کروں جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو۔ فرما دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا، اگر ایسے ہو تو میں یقیناً بہک جاؤں اور میں ہدایت یافتہ لوگوں سے بھی نہ رہوں، جو کہ ناممکن ہے۔ فرما دیجئے کافروں، بے شک میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر قائم ہوں اور تم اسے جھٹلاتے ہو۔ میرے پاس وہ عذاب نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، حکم صرف اللہ ہی کا ہے، وہ حق بیان فرماتا ہے اور وہی بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ ان سے فرما دیں اگر وہ عذاب میرے پاس ہوتا جسے تم جلدی چاہتے ہو تو یقیناً میرے اور تمہارے درمیان کام تمام ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور غیب کی کنجیاں یعنی وہ راستے جن سے غیب کسی پر آشکار کیا جاتا ہے، اسی کے پاس اس کی قدرت و ملکیت میں ہے، انہیں اس کے سوا از خود کوئی نہیں جانتا، اور وہ ہر اس چیز کو بلا واسطہ جانتا ہے جو خشکی میں اور دریاؤں میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر یہ کہ وہ اسے جانتا ہے، اور نہ زمین کی تاریکیوں میں کوئی ایسا دانہ ہے اور نہ کوئی تر چیز ہے اور نہ کوئی خشک چیز مگر روشن کتاب میں سب کچھ لکھ دیا گیا ہے۔ اور وہی ہے جو رات کے وقت تمہاری روحیں قبض فرما لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن کے وقت کماتے ہو وہ جانتا ہے، پھر وہ تمہیں دن میں اٹھا دیتا ہے تاکہ تمہاری زندگی کی معینہ میعاد پوری کر دی جائے، پھر تمہارا پلٹنا اسی کی طرف ہے، پھر وہ روز محشر تمہیں ان تمام اعمال سے آگاہ فرما دے گا جو تم اس زندگانی میں کرتے رہے تھے۔ اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ تم پر فرشتوں کو بطور نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور وہ خطا یا کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر وہ سب اللہ کے حضور لوٹائے جائیں گے جو ان کا مالک حقیقی ہے۔ جان لو حکم فرمانا اسی کا کام ہے اور وہ سب سے جلد حساب کرنے والا ہے۔ آپ ان سے دریافت فرمائے کہ بیاباں اور دریا کی تاریکیوں سے تمہیں کون نجات دیتا ہے؟ اس وقت تو تم گڑ گڑا کر بھی اور چپکے چپکے بھی اسی کو پکارتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ فرما دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، تو پھر بھی شرک کرتے ہو تم۔ میرے محبوب فرما دیجئے وہ
اس پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے، خواہ تمہارے اوپر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں فرقہ فرقہ کر کے آپس میں بڑھائے اور تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھیے ہم کس طرح آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھ سکیں۔ اور آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلا ڈالا حالانکہ وہ سراسر حق ہے۔ فرما دیجئے میں تم پر نگہبان نہیں ہوں، ہر خبر کے واقع ہونے کا وقت مقرر ہے اور تم عنقریب جان لوگے۔ اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں میں کج بحثی اور استہزاء میں مشغول ہوں تو تم ان سے کنارہ کش ہو جایا کرو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں۔ اور اگر شیطان تمہیں یہ بات بھلا دے تو یاد آنے کے بعد تم کبھی بھی ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ اور لوگوں پر جو بیزارگی اختیار کیے ہوئے ہیں ان کافروں کے حساب سے کچھ بھی لازم نہیں ہے، مگر انہیں نصیحت کرنا چاہیے تاکہ وہ کفر سے اور قرآن کی مذمت سے بچ جائیں۔ اور آپ ان لوگوں کو چھوڑے رکھیے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب دے رکھا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے ان کی آگہی کے خاطر نصیحت فرماتے رہیے تاکہ کوئی جان اپنے کیے کے بدلے سپرد ہلاک نہ کر دی جائے، پھر اس کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی سفارشی، اور اگر وہ جان اپنے گناہوں کا پورا بدلہ یعنی معاوضہ بھی دے دے تو بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے کے بدلے ہلاکت میں ڈالے جائیں گے، ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا پینا ہے اور دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے۔ میرے محبوب آپ فرما دیجئے کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کریں جو ہمیں نہ تو نفع پہنچا سکے اور نہ ہی ہمیں نقصان دے سکے، اور اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہم اس شخص کی طرح اپنے الٹے پاؤں پھر جائیں جسے زمین میں شیطانوں نے راہ بھلا کر درماندہ و حیرت زدہ کر دیا ہو، جس کے ساتھ ہی اسے سیدھی راہ کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جا، مگر اسے کچھ سوچتا نہ ہو۔ فرما دیں کہ اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور اسی لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم تمام جہانوں کے رب کی فرما برداری کریں، اور یہ بھی حکم ہوا ہے کہ تم نماز قائم رکھو اور اس سے ڈرتے رہو، اور وہی اللہ ہے جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے، اور وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق پر مبنی تدبیر کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اور جس دن وہ فرمائے گا ہو جا تو وہ روز محشر بپا ہو جائے گا، اس کا فرمان حق ہے، اور اس دن اسی کی بادشاہی ہوگی جب اسرافیل کے ذریعے سور میں پھونک ماری جائیں گے، وہی ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہی بڑا حکمت والا خبردار ہے۔ اور یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر جو حقیقتاً چچا تھا محاورتاً عرب میں اسے باپ کہا گیا ہے سے کہا کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو صریح گمراہی میں مبتلا دیکھتا ہوں۔ اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی تمام بادشاہتیں یعنی عجائبات خلق دکھائیں، اور یہ اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں ہو جائے۔ پھر جب ان پر رات نے اندھیرا کر دیا تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا تو کہا کیا تمہارے خیال میں یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو اپنی قوم کو سنا کر کہنے لگے میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا کیا تمہارے خیال میں یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو اپنی قوم کو سنا کر کہنے لگے اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ فرماتا تو میں بھی ضرور تمہاری طرح گمراہوں کی قوم میں سے ہو جاتا۔ پھر جب سورج کو چمکتے دیکھا تو آپ نے کہا کیا اب تمہارے خیال میں یہ میرا رب ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے؟ پھر جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے اے لوگو میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک قرار دیتے ہو۔
بے شک میں نے اپنا رخ ہر سمت سے ہٹا کر یکسوئی سے اس ذات کی طرف پھیر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بے مثال پیدا فرمایا ہے، اور جان لو کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم ان سے بحث و جدال کرنے لگی تو انہوں نے کہا، بھلا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو حالانکہ اس نے مجھے ہدایت فرما دی ہے، اور میں ان باطل معبودوں سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اس کا شریک ٹھہرا رہے ہو، مگر یہ کہ میرا رب جو کچھ ضرر چاہے پہنچا سکتا ہے۔ میرے رب نے ہر چیز کو اپنے علم سے احاطے میں لے رکھا ہے، سو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ اور میں ان معبودان باطلہ سے کیوں کر خوف زدہ ہو سکتا ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، درا حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک بنا رکھا ہے، جبکہ اس نے تم پر اس شرک کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اب تم ہی جواب دو، سو ہر دو فریق میں سے عذاب سے بے خوف رہنے کا زیادہ حقدار کون ہے اگر تم جانتے ہو؟ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، انہی لوگوں کے لیے امن یعنی اخروی بے خوفی ہے، اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ اور یہی ہماری توحید کی دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی مخالفت قوم کے مقابلے میں دی تھی۔ ہم جس کو چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا، خوب جاننے والا۔ اور ہم نے ان ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب بیٹا اور پوتا علیہم السلام عطا کیے۔ ہم نے ان سب کو ہدایت سے نوازا، اور ہم نے ان سے پہلے نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت سے نوازا تھا، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو بھی ہدایت عطا فرمائی تھی۔ اور ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس علیہم السلام کو بھی ہدایت بخشی، یہ سب نیکوکار، قربت اور حضوری والے لوگ تھے۔ اور اسماعیل اور الیس اور یونس اور لوط علیہ السلام کو بھی ہدایت سے شرفیاب فرمایا، اور ہم نے ان سب کو اپنے زمانے کے تمام جہاں والوں پر فضیلت بخشی۔ اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو ایسی فضیلت عطا فرمائی، اور ہم نے انہیں اپنے لطف خاص اور بزرگی کے لیے چن لیا تھا، اور انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرما دی تھی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے رہنمائی فرماتا ہے۔ اور اگر بالفرض یہ لوگ شرک کرتے تو ان سے وہ سارے اعمال خیر ضبط یعنی نیست و نابود ہو جاتے وہ جو انجام دیتے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکم شریعت اور نبوت عطا فرمائی تھی۔ پھر اگر یہ لوگ یعنی کفار ان باتوں سے انکار کر دیں تو بے شک ہم نے ان باتوں پر ایمان لانے کے لیے ایسی قوم کو مقرر کر دیا ہے جو ان سے انکار کرنے والے نہیں ہوں گے۔ یہی وہ لوگ یعنی پیغمبران خدا ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت فرمائی ہے۔ پس اے رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی فضیلت والے سب طریقوں کو اپنی سیرت میں جمع کر کے ان کی پیروی کریں، تاکہ آپ کی ذات میں ان تمام انبیاء اور رسول کے فضائل و کمالات یکجا ہو جائیں۔ آپ فرما دیجئے، اے لوگو، میں تم سے اس ہدایت کی فراہمی پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، یہ تو صرف جہاں والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور انہوں نے یعنی یہود نے اللہ کی وہ قدر نہ جانی جیسی قدر جاننا چاہیے تھی جب انہوں نے یہ کہہ کر رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا کہ اللہ نے کسی آدمی پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ آپ فرما دیجئے، وہ کتاب کس نے اتاری تھی جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی۔ تم نے جس کے الگ الگ کاغذ بنا لیے ہیں، تم اسے لوگوں پر ظاہر بھی کرتے ہو اور اس میں سے بہت کچھ چھپاتے بھی ہو، اور تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا ہے جو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ آپ فرما دیجئے، یہ سب اللہ ہی کا کرم ہے، پھر آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں کہ وہ اپنی خرافات میں کھیلتے رہیں۔ اور یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، بابرکت ہے، جو کتابیں اس سے پہلے تھیں ان کی اصلاً تصدیق کرنے والی ہے، اور یہ اس لیے نازل کی گئی ہے کہ آپ
اولن سب انسانی بستیوں کے مرکز مکہ والوں کو، اور ثانیاً ساری دنیا میں اس کی ارد گرد والوں کو ڈر سنائے، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اس پر وہی ایمان لاتے ہیں، اور وہی لوگ اپنی نماز کی پوری حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے یہ کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہ کی گئی ہو۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے یہ کہے کہ میں بھی عنقریب ایسی ہی کتاب نازل کرتا ہوں جیسے اللہ نے نازل کی ہے۔ اور اگر آپ اس وقت کا منظر دیکھیں جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے اور ان سے کہتے ہوں گے تم اپنی جانیں جسموں سے نکالو، آج تمہیں سزا میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس وجہ سے کہ تم اللہ پر ناحق باتیں کیا کرتے تھے اور تم اس کی آیتوں سے سرکشی کیا کرتے تھے۔ اور بے شک تم روز قیامت ہمارے پاس اسی طرح تنہا آؤ گے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ تنہا پیدا کیا تھا، اور اموال و اولاد میں سے جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا تھا وہ سب اپنے پیٹھ پیچھے چھوڑ آؤ گے، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے اور سفارشیوں کو نہیں دیکھیں گے جن کی نسبت تم یہ گمان کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملات میں ہمارے شریک ہیں۔ بے شک آج تمہارا باہمی تعلق و اعتقاد منتقل ہو گیا، اور وہ سب دعوے جو تم کیا کرتے تھے تم سے جاتے رہے۔ بے شک اللہ دانے اور گھٹلی کو پھاڑ نکالنے والا ہے، وہ مردہ سے زندہ کو پیدا فرماتا ہے اور زندے سے مردے کو نکالنے والا پروردگار ہے۔ یہی شان والا تو اللہ ہے، پھر تم کہاں بہکے پھرتے ہو؟ وہی صبح کی روشنی کو رات کا اندھیرا چاک کر کے نکالنے والا ہے، اور اسی نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے اور سورج اور چاند کو حساب و شمار کے لیے۔ یہ بہت غالب بڑے علم والے رب کا مقررہ اندازہ ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا تاکہ تم ان کے ذریعے بیابانوں اور دریاؤں کی تاریکیوں میں راستے پا سکو۔ بے شک ہم نے علم رکھنے والی قوم کے لیے اپنی نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں۔ اور وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان یعنی ایک خلیہ سے پیدا فرمایا ہے، پھر تمہارے لیے ایک جائے اقامت ہے اور ایک جائے امانت، مراد رحم مادر اور دنیا ہے یا دنیا اور قبر ہے۔ بے شک ہم نے سمجھنے والے لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں۔ اور وہی ہے جس نے آسمان کی طرف سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس بارش سے ہر قسم کی روئیدگی نکالی، پھر ہم نے اس سے سرسبز کھیتی نکالی جس سے ہم اوپر تلے پیوستہ دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے گھابے سے لٹکتے ہوئے غچے اور انگوروں کے باغات اور زیتون اور انار بھی پیدا کیے جو کئی اعتبارات سے آپس میں ایک جیسے لگتے ہیں، اور پھل ذائقے اور تاثرات جداگانہ ہیں۔ تم درخت کے پھل کی طرف دیکھو جب وہ پھل لائے اور اس کے پکنے کو بھی دیکھو، بے شک ان میں ایمان رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور ان کافروں نے جنات کو اللہ کا شریک بنایا، حالانکہ اسی نے ان کو پیدا کیا تھا، اور انہوں نے اللہ کے لیے بغیر علم و دانش کے لڑکے اور لڑکیاں بھی گھڑ لی۔ وہ ان تمام باتوں سے پاک اور بلند و بالا ہے جو یہ اس سے متعلق کرتے پھرتے ہیں۔ وہی آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، بھلا اس کی اولاد کیوں کر ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہی ہر چیز کا خالق ہے، پس تم اسی کی عبادت کیا کرو، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہ بڑا باریک بین پروردگار ہے اور بڑا باخبر ہے۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ہدایت کی نشانیاں آ چکی ہیں، پس جس نے انہیں نگاہ بصیرت سے دیکھ لیا تو یہ اس کی اپنی ذات کے لیے فائدہ مند ہے، اور جو اندھا رہا
تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ اور ہم اسی طرح اپنی آیتوں کو بار بار اندازہ بدل کر بیان کرتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ وہ کافر بول اٹھے کہ آپ نے تو کہیں اسے پڑھ لیا ہے، تاکہ ہم اس کو جاننے والے لوگوں کے لیے خوب واضح کر دیں۔ آپ اس قرآن کی پیروی کیجئے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے وحی کیا گیا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ مشرکوں سے کنارہ کشی کر لیجئے۔ اور اگر اللہ ان کو جبرن روکنا چاہتا تو یہ لوگ کبھی شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو بھی ان پر نگہبان نہیں بنایا اور نہ آپ ان پر پاسباں ہیں۔ اور اے مسلمانوں، تم ان جھوٹے معبودوں کو گالی مت دو جنہیں یہ مشرک لوگ اللہ کے سوا پوجتے ہیں، پھر وہ لوگ بھی جواباً جہالت کے باعث ظلم کرتے ہوئے اللہ کی شان میں دشنام درازی کرنے لگیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر فرقہ و جماعت کے لیے ان کا عمل ان کی آنکھوں میں مرغوب کر رکھا ہے، اور وہ اسی کو حق سمجھتے رہتے ہیں۔ پھر سب کو اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے، اور وہ انہیں ان اعمال کے نتائج سے آگاہ فرما دے گا جو وہ انجام دیتے تھے۔ وہ بڑے تاکیدی حلف کے ساتھ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی کھلی نشانی آ جائے تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ ان سے کہہ دو کہ نشانیاں تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اور اے مسلمانوں، تمہیں کیا خبر کہ جب وہ نشانی آ جائے گی تو وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو ان کی اپنی بدنیتی کے باعث قبول حق سے اسی طرح پھیر دیں گے جس طرح وہ اس نبی پر پہلی بار ایمان نہیں لائے، سو وہ نشانی دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں ہی چھوڑ دیں گے کہ وہ بھٹکتے پھریں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔